اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام. شہدائے ملت جعفریہ حاضرین مجلس مرحومین، اس مسجد امام برگاہ دے بانیان اور مومنین دے مرحومین، صدر اسلام تلے کے ہن تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن انہوں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں. اپنے اپنے تمام مرحومین، حاجی صاحب دے خانوادہ دے تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بث ثواب ما قرئ من القرآن إلى أرواح جميع المؤمنين المرحومين، لا سيما المرحومين المخصوصين والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بمثائب الحسین علیہ السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين. صلوات. والصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومربج أحكامه ومنجز وعده وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. ولعنة الله على أعدائه
لی فضائل من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بصدی امہ صلوات. برادران ایمانی احباب اہل بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، کوئی طویل گفتگو دا وقت نہیں، مختصر جیا ایک جملہ امیر المؤمنین دے فضائل دا اور ایک پیغام جناب دی خدمت گوش گزار کرنا چاہنا. بعد از پیغمبر اللہ دی بھری کائنات نگاہ دوڑائیے، نہ کوئی علی جیسا عالم نظر آدھے، نہ کوئی علی جیسا شجاع اور بہادر نظر آدھے. اللہ دی بھری کائنات پیغمبر دے بعد نہ کوئی امیر المؤمنین جیسا عالم، نہ کوئی امیر المؤمنین جیسا بہادر اور شجاع. کما بیش سوا لاکھ صحابت امیر المؤمنین دی فضیلت دا سبب صرف نسبی رشتے نہیں، جو علی دعواد رسول زوج بدول حسنین جے پترہ دے باپ نہیں، ادو شرفن جڑے اللہ نے سوائے بعد از پیغمبر سوائے علی دے کسی نو عطا نہیں فرمائے. فضیلت امیر المؤمنین دا سبب ہے علم امیر المؤمنین اور شجاعت امیر المؤمنین. علی کیسے بہادر ہیں، خود میرے آقا نے اپنا تعارف نہج البلاغہ کرائے کہ دنیا والوں میں کون علی ہوں. خطبہ نمبر 37 فرمایا فَقُمْتُ بِالْأَمْرِ حِينَ فَشِلُوا وَتَطَلَّعْتُ حِينَ تَقَبَّوْا. فرمایا دنیا والوں فَقُمْتُ بِالْأَمْرِ حِينَ فَشِلُوا، جب لوگ بزدل ہو کے بیٹھ گئے تھے تو میدان میں سامنے آنے والا میں علی تھا. خطبہ نمبر 37 نہج البلاغہ، جب لوگ بزدلی دکھا رہے تھے تو سامنے آنے والا میں فرزند ابو طالب تھا. وَتَطَلَّعْتُ حِينَ تَقَبَّوْا، طلوع ہونا، ظاہر ہونا، سامنے آنا. سورج طلوع ہو گیا یعنی سورج چھپا ہوا تھا رات کے دامن میں اور اب سامنے آ گیا. یہ لفظ طلوع ذہن چڑھے. فرمائیں وَتَطَلَّعْتُ حِينَ تَقَبَّوْا، جب لوگ چھپ کے گھروں میں بیٹھ گئے تھے تو باطل کے سامنے آنے والا میں علی تھا. اور اگلا جملہ میرے آقا نے فرمایا وَنَطَقْتُ حِينَ تَعْتَوْا. نہج البلاغہ فرمایا جب حق بولنے سے لوگوں کی زبانیں گونگی ہو گئی تھیں، حق بولنے والا میں علی تھا. نَطَقْتُ حِينَ تَعْتَوْا وَمَضَيْتُ بِنُورِ اللَّهِ حِينَ وَقَفُوا. جب لوگ باطل کے اندھیروں میں رک گئے تھے اور راہ حق میں قدم نہ اٹھا رہے تھے، اس وقت نور خدا میں چلنے والا صرف میں علی تھا. وَكُنْتُ أَحْفَظَهُمْ صَوْتًا وَأَعْلَاهُمْ فَوْتًا. میں سمجھاون واسطے دا آسان ترجمہ اس انداز کردہ. فرمایا وَكُنْتُ أَحْفَظَهُمْ صَوْتًا وَأَعْلَاهُمْ فَوْتًا. فرمایا دنیا والوں باتیں کرنے والے اور تھے، عمل کرنے والا علی تھا. صرف گفتگو کرنے والے اور تھے. اور اس واسطے میں سمجھنا یہ خطبے دے پس منظر ہے بے شمار مقامات امیر المؤمنین دی زندگی دے، مگر انہاں جو ایک واقعی کافی ہے کہ جدا عامر ابن عبد ود آئے نا خندہ کراس کر کے تے پیغمبر اعظم دے خیمے خنجر مار کے تے آدھا کھڑائی توڑا خیال ہے جڑا توڑے جو مارا جائے جنت، جڑا ساڑے جو مارا جائے جہنم. حال میں مبارد ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے یا آؤ میں تمہیں جنت بھیجوں
سروں پہ پرندے بیٹھتے، کوئی نہ اٹھا۔ اور پیغمبر اعظم نے فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ خلق عظیم دا مالک، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین دا پیغمبر انسان ہے آون والا، لیکن ترائے موقع دے اسا کے حل میں مبارک ترائے جملے ترائے دفعہ پیغمبر فرمائے من لہذا القلب، من لہذا القلب۔ او پچھڑا چاہنے ہیں جڑا اتنا خلق عظیم دا مالک پتھر جھلن دے بد دعا نہیں کی تھی، ایک انسان نو پیغمبر پیدا دینا، کون ہے جڑا اس کتے دی زبان بند کرے؟ آئے فرمانے پیغمبر گواہی پہ دینا ہے بھاوے انسانی شاکرج ہوئے جنہوں عزت پیغمبر دی پہچان نہیں۔ یا کوئی نہ اٹھا، فقام علی بن ابی طالب، اٹھے سرکار علی، انا یا رسول اللہ، بولا میں جانے کو تیار ہوں۔ فرمایا اجلس یا علی، بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ کہا حل میں مبارز، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کوئی نہ اٹھا۔ فقام علی بن ابی طالب، ترائے دفعہ ایسا کہ کوئی ہے جو آئے، ترائے دفعہ پیغمبر فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے۔ ترائے دفعہ علی اٹھے تے فرمایا اجلس یا علی۔ ہائے ہون پوچھتے ہیں مولا جدہ ونجنا علی ہے، پہلے علی اٹھے انتا بھیج دیو، ہائے ترائے دفعہ بٹھاون دی کیا ضرورت؟ روایتی الفاظ نہیں، میں ٹھیٹ سرائی کیجئے دا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ ترائے دفعہ اٹھے تے پیغمبر بٹھائے، پیغمبر آدم دا سامنا اے چاہنا کل انج کوئی نہ آکھے جو بھیراواں دی متھی ہوئی آئی۔ اور ہون میرے آقا پیغمبر اعظم نے دستار نبوی سر امیر المومنین تے، تلوار پیغمبر، لباس پیغمبر اپنے ہتھا نال تیار کر کے بھیج گیا۔ لیکن بارد الایمان، دنیا والوں پہچانو کون جا رہا ہے؟ میرا بھائی نہیں، ابو طالب کا فرزند نہیں، میری مسجد کا صرف وارث نہیں، نبی کی فوج کا کوئی مجاہد نہیں۔ پہچانو آج کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور اگر منظر سے نشین ہو گیا ہوئے تو ہون آؤ جرا امیر مومنین دینے جملے تے غور کرو۔ وَقُمْتُ بِالْعَمْرِ حِينَ فَشِلُوا، جب لوگ بزدل ہو گئے تھے، حکم الہی لے کے اٹھنے والا میں علی تھا۔ وَتَتَلَّعْتُ حِينَ تَقَبَّوْا، جب لوگ چھپ کے خیموں میں بیٹھ گئے تھے، گھروں میں بیٹھ گئے تھے، باطل کے مقابل میں آنے والا میں علی تھا۔ وَنَطَقْتُ حِينَ تَأْتَوْا، جب لوگوں کی زبانیں گونگی ہو گئی تھی، حق کی نمائندگی کرنے والا میں علی۔ اور کون علی؟ اسے ناج البلاغہ دی شرح ابن ابی الحدید معتزلی نے 20 جلد شرح تحریر کی تھی، جتھے میرے آقا نے توحید دا کوئی ذکر فرمایا، اتھے امیر مومنین دی معرفت توحید بیان فرمائی، جتھے امیر مومنین دی سخاوت دا ذکر ہویا، اتھے میرے آقا دی سخاوت بیان فرمائی، جتھے میرے آقا دی شجاعت دا ذکر ہویا، اتھے اس نے شجاعت دے متعلق لکھیا۔ ابن ابی الحدید نے ایک مقام دے نہج البلاغہ امیر المومنین دی شجاعت دے متعلق اپنا زندگی اور تاریخ دا خلاصہ بیان کیتا۔ ادے وَأَمَّا الشُّجَاعَةُ فَإِنَّهُ أَنْسَى النَّاسَ فِيهَا ذِكْرَ مِنْ كُلِّ قَبْلَهُ وَمَحَا اسْمَ مَنْ يَأْتِي بَعْدَهُ۔ علی دنیا کے وہ بہادر ہے کہ علی نے اپنی بہادری کی وجہ سے اپنے سے پہلے کے بہادروں کا ذکر بھی مٹا دیا، آنے والوں کا ذکر بھی علی کی بہادری کے ذیل میں چھپ گیا۔ جیسے سورج نظر آئے تو ستارے چھپ جاتے ہیں، علی وہ بہادر ہے۔ جب بھی زندگی میں ذکر ہوتا تھا من اشجع الناس،
کائنات کا سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگ کہتے تھے علی ابن ابی طالب، ابن ابی الحدید ہے، علی وہ بہادر ہے جنہوں نے اپنے سے پہلے والے بہادروں کے ذکر کو بھی مٹا دیا، اپنے کے بعد آنے والے بہادروں کی بہادری بھی علی کی شجاعت کے قصوں میں دب گئی، اور کہتے ہیں کون علی ومقاماتہ فی الحرب مشہورۃ یضرب بہا الامثال الی یوم القیامہ، کہتے ہیں میں اس بہادر علی کی بات کر رہا ہوں جس کی بہادری کے قصے قیامت تک کے لیے ضرب المثل بن گئے۔ بہادر علی جس کی بہادری کے قصے قیامت تک کے لیے ضرب المثل بن گئے۔ اور پھر میرے آقا دی بہادری دے 4-5 امتیازات بیان کیتے، آدھے وہ کیڑا شرف ہے جڑا حسنین دے بابے نو ملے تے باقی دنیا دے بہادریں جو نظر نہیں آیا۔ هو الشجاع الذي ما فرقت ولا ارتاع من خطیبت ولا بارد آہدا الا قتله ولا ضرب ضربتا قد فاتاجت الاولى الى ثانیہ۔ آدھے 4 ایسے اوصاف امیر المومنین میں تاریخ اسلام میں پڑھے جو علی جیسا بہادر نظر کوئی نہیں آدھا۔ پہلا الذي ما فرقت، کائنات کا بہادر علی ہے جس نے کبھی میدان سے فرار نہیں کیا۔ علی وہ بہادر ہے جو ہمیں کرار نظر آتا ہے، فرار نظر نہیں آتا۔ دوسرا جملہ ولا ارتاع من قدیبت، کہتے کائنات کا واحد بہادر علی ہے جس کو لشکروں کی کثرت خوف زدہ نہیں کرتی۔ اور اسے ناج البلاغہ میرے آقا دا اپنا جملہ ہے، خدا کی قسم یہ تو صفین ہے، یہ تو جمل ہے، یہ تو چند ہزار کا لشکر ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، واحد حسنین کا بابا مقابل میں کھڑا ہو جائے۔ ناج البلاغہ جلی فرما رہے ہیں تم لوگ ان اربوں خربوں کے مقابلے میں کبھی علی کو پشت پھیرتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ کہتے ہیں علی وہ بہادر ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی اور ایک بڑا پر لطف جملہ میرے استاد محترم امیر المومنین دے متعلق اللہ صحت و سلام دی عطا فرمائے، میرے استاد محترم ملک سے ایک جملہ عبداللہ ابن عباس بیادین مولا اے عرب شاہ سوار میدان چاندے تے بڑے سونے سونے گھوڑیاں تے سوار ہوندے، تسا کمزور جہا گھوڑا لئی ودے ہوندے ہو، بازار وچ لے جائیے تے قیمت چنگی نہ ملے، ویکھن دا کوئی ایڈا چنگا ہی نظر نہیں آندا۔ حسنین دا بابا مسکرا کے فرمیندے ابن عباس پریشان نہ ہو، چنگیا گھوڑیاں دی لوڑ ہونا نہ ہوندی ہے جنہاں میدان چھوڑ کے نسنا ہوئے۔ چنگیا گھوڑیاں دی ضرورت انہاں نوں ہوندی ہے جنہاں میدان چھوڑ کے نسنا ہوئے یا کہیں بھجدے ہوئے دا تعاقب کرنا ہوئے۔ اے دوویں چیزاں علی دی زندگی جو کوئی نہیں، نہ علی میدان چھوڑنے نہ علی کے سے بھجدے ہوئے دا تعاقب کرنا۔ ابن عبداللہ ابن ابی الحدید آدن علی وہ بہادر ہیں جو کبھی میدان سے بھاگے نہیں، جس کو فوج اور دشمن اور اعداء کی کثرت نے کبھی خوف زدہ نہیں کیا۔ ولا بارد احدا الا قتلہ، ادھے دنیا میں نے تو دیکھا ہی کوئی نہیں ہے جو علی کے مقابلے میں آیا ہو اور زندہ پلٹ گیا ہو۔ کوئی نظر نہیں آیا میدان جنگ میں آئے علی کے مقابل اور پھر زندہ پلٹ جائے۔ اور چوتھا جملہ آدھے کیوں ہے بے مثال شجاع علی، آدھے ولا ضرب ضربتا قد فاحتاجت الاولی الى ثانیہ، کائنات کا واحد بہادر ہے علی جس کو ایک ضرب لگانے کے بعد دوسری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک ہی ضرب چلانے کے بعد
علی کو دشمن پہ دوسرا وار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اور بس اسے دے گفتگو تمام کر رہے ہیں. ابن ابی الحدید نے اپنی کتاباں دے حوالے نہ لکھے وَلَمَّا دَعَا مُعَاوِيَةَ إِلَى الْمُبَارَزَةِ لِيَسْتَرِيحَ النَّاسَ مِنَ الْحَرْبِ بِقَتْلِ أَحَدِهِمَا. اسے ناج البلاغہ دا حوالہ دے کے ابن ابی الحدید آدن جدا فرزند ابو سفیان نو فرزند ابو طالب آکے غیران دے پتر نہ مرا میدان میرے مقابل تو آجی علی دے سینے جو دل دھڑک رہے جڑا بدر تے اوہد جہاں آجی یو تلوار علی دے ہاتھ جہے جڑی حنین تے بدر تے اوہد جہائی ورہا میں تیرے باپے نانے بامے دے خاطر میں علی ہاں غیران دے پتر نہ مرا تو بھی آ میں بھی آنا تو فاتح تو تو حاکم علی فاتح تو علی حاکم. ابن ابی الحدید نے قال له عامر لقد انصفقا. عامر ابن العاص آکے لگا ابو سفیان دا فرزند علی نے غلط سونی کی دی ہے. علی غلط بڑی سونے کی دی ہے. کیلی ضرورت ہے ہزارہ دے لشکر مراون دی یا علی دے مقابلے. فقال معاویہ ما غششتتی منذ نصاحتی الا اليوم اتأمرون بمبارزت ابی الحسن انت تعلم انه الشجاع المدرک اراک تمیتو فی امارت الشام. آخر لگا عامر جدہ تو میرے سنگ رلے ہیں تے آج تائیں میں نے دھوکہ نہیں دیتا. یہ آج کے بن گئی جدہ تو میرے سنگ رلے تو میں نے آج تائیں دھوکہ نہیں دیتا. آج کیسے مشورے دے رہے ہیں. اور جڑا جملہ کہنا حاکم شاہ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ الشُّجَاعَ الْمُدْرَكُ. یاد رکھ اتنا مجھے بتا جس کے مقابلے میں جانے کا مجھے مشورہ دے رہا ہے ذرا تاریخ اسلام پہ نگاہ دوڑا. جو اس کے مقابلے میں گیا ہے کبھی کوئی زندہ بھی پلٹا ہے؟ مجھے جو اس شخصیت کے سامنے جانے کا کہہ رہا ہے مجھے اتنا بتا جو بھی علی کے مقابلے میں گیا ہے کبھی ان میں سے کوئی زندہ. تو جملہ ابن ابی الحدید دا ایسی بہادری دکھائی فرزند ابو طالب نے کہ اپنے سے پہلے کے بہادروں کی یادوں کو بھی محو کر دیا, آنے والوں کے ذکر کو بھی محو کر دیا. پورے عرب میں جب بھی پوچھا جاتا تھا کون ہے سب سے بڑا بہادر, لوگ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب. ملک صاحب قبلہ فرمائے انہوں نے اس سوال دا جواب رہے دا محرم تک, دا محرم تک کوئی پوچھے آنا کائنات دا وڈا بہادر کون ہے, لوگ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب. لیکن دا محرم ایک ہجری دے بعد اس سوال دا جواب بدل گیا. ہون کوئی پوچھے آنا کائنات دا وڈا بہادر کون ہے, لوگ کہتے ہیں حسین ابن علی. بڑا بہادر ابو طالب دا فرزند, لیکن سارے عزادارانو نار رلا کے نجف درخ کر کے اتنا اقصا مرا جدہ تسا میدانے جو ویندے آئے نبی دی دعا ہوندی آئی. مقداد دے ابو ذر دے کمبر جے صحابی نار ہوندے آئے جدہ حسین شجاعت دے جوہر وکھائن کہ نہیں اکبر دی لاش. اجرکم علی اللہ, سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو. مالک بھئی توڑے آنسو قبول فرمائے. حاجی صاحب دی صفحے عذاب بھی چاہیے اللہ اپنے دربار عبادت شمار فرمائے. بہت دور ایک مقام تے حاضری دیونی ہے ورنہ 15-20 منٹ اور گفتگو کردہ بس اتنا کافی سمجھائے. بلا بڑا فرق ہے جدہ ابو طالب دے فرزند تسا مولا جدہ شجاعت دے جوہر وکھائے توڑے نال دھیاں کوئی نن, توڑے نال بہنا کوئی نن. جدہ کربلا دا غریب حملہ کرے بہن دی چادر دی فکر کھا. اجرکم علی اللہ, سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو. آئے پردے دار نال بہنا نال
اور اس واسطے روایات مل دے ترائے کوششاں کیتیاں غریب دہن دیا پردہ بچا من دیا بزرگ علماء فرمینے اتنی جو کوشش کیتی ہے سو بچ کے اس بہن دا پردہ نا علماء فرمینے غلط پردے نا لوگ جڑے آدھے یارہ دی رات لٹیے فرمینے رات کوئی نہیں چٹا دی ہاں جدہ لٹیے دی علی دی ادھو میرا چھیکڑی سجدہ دیتا ہے ادھو گھوڑے علی دیاں دیاں دے خیمیاں دو گھوڑے شیمر نیرے نا اللہ یہ چادر یہ کو جاتی ہے یا خر میں لوگ بڑی فردے دارا اجرکم اللہ دارو محققین علماء لکھے جدیں جناب مختار سر بھیجن ہا کربلا دا بیمار ہر ولد کاسے نواکیا مختار نو میرے سلامی دے میں آکے بھلا ہوئی میرے روندے پردے دار رہا ہے نہیں لیکن ہر ولد کاسے نو ایک قاتل تے ظالم دا منہ پوچھتے ہیں ہر کاسے نو آدین مختار نو آکھیں تیرا زمانے دا امام پوچھ دے حال خودی زندے جناب مختار آدین میں سجے نہ رہے اللہ جانے اس کیڑا ظلم کیتا ہے انہوں یاد کر کے آج دائی بیمار رو دے فوجہ دوڑائی اس آدھے خولی گرفتار کر کے لے ہو جدا آئے نا تماچا مار کے حسب معمول جناب مختار پوچھے کمینہ کیڑا ظلم کی دئی کربلا جنہوں یاد کر کے آج دائی میرا امام رو دے آدھے مختار برداشت نہ کر سکسے تیرے دل ضروریت پیغمبر دی محبت ہے جڑا ظلم میں کی دے تو برداشت نہ کر سکسے آدھے نہیں دستا تسی اے بدول دے گلشن دے جو لٹ پئی ہے کربلا تے کیڑا ظلم کی دے آدھے مختار یہ ضرور کچھ دیں تا وقت سونا آدھے میں دا محرم کربلا اتنا علی دیا پترہ تو نہیں مارا جتنا شام غریب علی دیا دیا نوا جناب مختار کچھ دے نہیں دسا شریعت پا کے کونج کھڑی آئی یاد ہے میں نے جو کچھ مل ہے میں لٹ لیا اے حرامی یاد ہے جدا میرا ہاں نہیں بھر رہا میں چمڑے دا بستر چھپ گئے جوان پیشانی دے بھار یہ آئیے جوے جھک دو پانی یاد ہے جدا پتر تے جھڑیے میں ڈٹھے ہی دے پیرن خل خال آئے میں لہدے نہیں بولی آدھے ہی دے خنج گوشوارے ہیں میں لہلے نہیں بولی آدھے جڑی مجبور آئی جدا میں چادر جہات میں ہونا دیا ہی للہا میری ماں زہرا دیا ہی بس آخری جملات مختار ہے مختار ایڈا غربت ویلا میں رو پیا آدھے جدا میں رونا دیا نالے لٹے دے نالے رونے یا لٹ نہیں یا رو دیا کیڑا جواب دیتا ہے بی بی لٹنا لاحق میں نہیں لٹنا لے حضارت میں نہ لٹیا کوئی اور لٹ لے سی بی بی آدھی ہے وقت روندہ کیوں ہے آدھے روایت والی غربت روایت والی مظلومیت بی بی آدھی کھیڑی غربت جیڑا ظالم آدھے شلق دیا جائیا ایج غریب نہ ہو تیرے 18 بھیرا
للہ وإنا إلیہ راجعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت